سورۃ الماعون اس کا آغاز اور ابتدا کرنے لگے ہیں۔ ہر سورت کو شروع کرنے سے پہلے اس سورت کے خواب کی تعبیر میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں تاکہ کل کلاں آپ کے سامنے کوئی بندہ یہ سوال کرے اور پوچھے کسی صورت کے متعلق کہ میں نے خواب کے اندر فلاں صورت کو دیکھا ہے، سنا ہے یا پڑھا ہے، اس کی تعبیر بتا دیں۔ تو کل آپ حضرات کو تعبیر بتانا آسان ہو۔ تو آج سورۃ الماعون ہے، کوئی بندہ خواب میں اس کو تلاوت کرے تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو اس کی تعبیر یہ بتائی گئی ہے کہ جو بندہ، جو شخص، جو انسان اس سورۃ الماعون کو خواب میں دیکھے، سنے یا پڑھے تو اس بندے کو اللہ پاک مخالفین سے، دشمنوں کے مقابلے میں کامیابی اللہ پاک عطا فرمائے۔ مخالفین کے مقابلے میں، دشمنوں کے مقابلے میں اس بندے کو اللہ پاک کیا عطا فرمائیں گے جی؟ کام، یعنی اللہ اس کی مدد فرمائیں گے، اللہ اس کا مددگار ہوگا۔ اور اگر یہ چیز دیکھنی ہے تو اللہ کے قرآن کا مطالعہ کر لیں کہ کامیابی کن لوگوں کو ملتی ہے، اللہ مددگار کن لوگوں کا ہوتا ہے۔ تو کامیابی اور اللہ کی مدد ان بندوں کے ساتھ ہوتی ہے جو بندے خود سچے ہوں، خود حق پر ہوں۔ تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے، سارے پیغمبر حق پر تھے، سچے تھے، اور جو انبیاء کے مخالفین آئے وہ سارے جھوٹے تھے، سارے ناحق پہ تھے۔ تو پھر اللہ پاک کی مدد اور نصرت کن کے ساتھ ہوئی؟ جو حق، جو سچ پر تھے۔ اور آج بھی اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت انہی پر ہوتی ہے جو حق پہ ہوتا ہے، جو سچ پہ ہوتا ہے۔ اور حق اور سچ کیا ہے؟ جس پہ انبیاء چلے۔ حق اور سچ کیا ہے؟ جو اللہ کا قرآن بتائے، جو انبیاء بتائیں، جو اللہ کا قرآن بتائیں۔ تو جو ان کے مخالف بنے، انبیاء کے، آسمانی وحی کے، دین اسلام کے، تو ان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی، ان کے ساتھ شیطان کی مدد ہوتی۔ شیطان ان کا مددگار ہوتا۔ یا آپ لفظ بولتے ہیں نا ولی، تو ولی جب اللہ کے مطابق اللہ کے لیے بولیں گے نا کہ اللہ ہمارا ولی ہے، تو پھر معنی دوست نہیں کریں گے۔ ولی کا معنی ہے کام بنانے والا، کارساز، مددگار۔ تو تمام مسلمانوں کا مددگار کون ہے؟ بشرطے کہ وہ سچا بھی ہو، یہ بھی شرط ہے۔ آج اگر ایک مسلمان ہے اور وہ جھوٹا ہے، فراڈیا ہے، دھوکے باز ہے، دو نمبر ہے، اور لوگوں کا حق مار رہا ہے، پھر وہ کہے میں کامیاب ہو جاؤں گا، میرے ساتھ اللہ کی مدد ہے، تو یاد رکھنا سچا ہونا شرط ہے۔ کیا ہونا جی؟ جیسے ایک بندہ سفر کر رہا تھا، کلی آدمی تھا، میں نے پہلے بھی آپ کو واقعہ سنا ہے۔ کلی کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ذہنوں میں کلی ہے بھئی ریلوے اسٹیشن جائیں
تو وہاں وہ جو لوگوں کا سامان اٹھا کے باہر تک لے جاتے ہیں گاڑیوں تک، ان کو کلی بولا جاتا ہے۔ تو کلی ہوتے ہی وہ ہے کہ آپ کا سامان وزنی ہے، وہ آپ کو کہیں گے جی میں سامان آپ کا اٹھاتا ہوں، جہاں لے جانا ہے گاڑی تک میں لے جاتا ہوں۔ تو پہلے دور میں کلی تھا، گھوڑا اس کے پاس تھا، لوگوں کی امانتیں لیتا تھا، پہنچا آتا تھا۔ تو یہی کلی آدمی گھوڑے پہ لوگوں کی امانتیں لے کے جا رہا تھا۔ راستے کے اندر ایک ڈاکو کھڑا تھا، اس نے اسے اشارہ کیا کہ مجھے بھی ساتھ لے جاؤ یار، مسافر ہوں۔ اب چور ہو یا ڈاکو ہو، نیک آدمی ہو یا بدکردار ہو، ماتھے پہ تو کسی کا نہیں لکھا ہوتا۔ اب اس نے نیکی کی، ترس آ گیا، چلو میں جا جو رہا ہوں۔ اس نے گھوڑے پہ بٹھایا پیچھے اور چل پڑا۔ چلتے چلتے جب پہنچے نا کہ آگے دو راستے آ گئے، ایک راستہ آبادی کی طرف جا رہا تھا، ایک جنگل کی طرف۔ اب یہ پیچھے جو بیٹھا تھا اس نے کہا یار مجھے بڑی جلدی ہے، کوئی شارٹ کٹ راستے پہ چل، اور شارٹ کٹ راستے پہ چلنا ہے تو یہ جنگل والا راستہ ادھر چل۔ کلی نے کہا میں نے تو دیکھا ہوا نہیں، اس نے کہا میں نے دیکھا، چلو۔ وہ جب جنگل والے راستے پہ چلا نا تو وہ ڈاکو سے اس جگہ پہ لے گیا جہاں پہلے انسانی اعضاء کٹ کے پڑے ہوئے تھے، کسی کی گردن، کسی کے بازو، کسی کی ٹانگ۔ اب اس ڈاکو نے اس کو کہا جو پیچھے بیٹھا تھا اتر آ بھائی، اب میں تجھے قتل کروں گا۔ کیا کروں گا؟ اس نے کہا یار مہربانی کر، میں تیرا نیکی کی تھی، نیکی کا یہ صلہ نہ دے؟ اگر تیرا مقصد ساز و سامان لینا ہے ساز و سامان لے لے، گھوڑا لینا ہے تو گھوڑا لے لے، میری جان تو بخش دے۔ اس نے کہا گھوڑا بھی میرا ہے، سامان بھی میرا ہے، پھر بھی میں نے تجھے قتل کرنا ہے تاکہ میرا راز فاش نہ کرے۔ تو اس نے کہا میں نے تجھے قتل کرنا ہو، تیرے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اس نے کہا یار مہربانی کر۔ نے کہا نہیں، تیری کوئی آخری خواہش ہے تو وہ بتا دے۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے کہا یار میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے نا 2 رکعت نفل پڑھنے دے، 2 رکعت۔ اب یہ کلی اچھا آدمی تھا، نیک آدمی تھا، نیکی کی اس نے، اور وہ ڈاکو تھا، بے ایمان تھا، جھوٹا تھا، فراڈیا تھا۔ اب اس کلی نے جو نیت باندھی نا 2 رکعت نفل کی، تو کہتا ہے مجھے فاتحہ ہی بھول گئی۔ فاتحہ کوئی سورت زبان پہ آئی نہ، کیونکہ وہ جو تلوار لے کے کھڑا ہے میرے سر کی جان، تو کہتا ہے قرآن کی ایک آیت مجھے یاد تھی، وہ میں تلاوت کرنے لگ گیا۔ وہ آیت کون سی تھی؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کہ بے بس اور لاچار کی پکار کو سننے والا کون ہے؟ جب وہ اسے بلاتا ہے۔ اذا دعا کا معنی کیا؟ جب مجبور اور لاچار بندہ اللہ کو بلاتا ہے تو اس کی پکار کو پہنچنے والا کون ہے؟ کہتا میں بس یہی تلاوت کر رہا ہوں، قیام کے اندر بھی، رکوع میں بھی، سجدے میں بھی، میں اپنے اللہ، لیکن میرا جو دل و دماغ تھا وہ کس ذات کی طرف متوجہ تھا؟ بھی اللہ تو ہی بچا سکتا ہے، اور ہن منو اتھے بچاون والا۔ کہتا ہے جس وقت میں نفل پڑھ رہا تھا نا تو مجھے ایک آواز آئی، جب میں نے 2 رکعت نوافل سے فارغ ہوا، ایسے سلام پھیرا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی جو میرا دشمن کھڑا تھا تلوار لے کے، اس کی گردن سار کٹ کے
دھڑ وہ پڑے گردن ادھر پڑی، اور اس کے پاس ہی ایک گھوڑے کے اوپر ایک شخص کھڑا ہے، اس کا سفید لباس ہے، منہ سے چھپایا ہوا ہے۔ تو میں نے پوچھا یار تو کون ہے؟ تب اس بندے نے کہا اور جو گھوڑے کے اوپر سوار تھا، سفید گھوڑا، لباس بھی سفید، کہتا ہے میں امن یجیب المضطر اذا دعا کا غلام ہوں۔ اب تعبیر آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی انشاءاللہ۔ دشمن کے مقابلے میں تمہارا مددگار کون ہے؟ بشرطے کہ انسان سچا ہو، سچے دل نال بلائے اور بھروسہ رکھے اس ذات پہ، اللہ ذوالجلال مدد کرتے ہیں یا کوئی نہیں۔ اب آ جاؤ اس سورت ماعون کا میں خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ تعبیر سمجھ آ گئی جی؟ تعبیر بڑی آسان ہے۔ اب اس کا خلاصہ کہ اس سورت کی قرآنی نزولی ترتیب کیا ہے، تعارف کیا ہے، اسمی معنوی ربط کیا ہے، اجمالی خلاصہ کیا ہے، سورت کا دعویٰ کیا اور امتیازات سورت کیا ہے۔ تو اب اس سورت کی قرآنی ترتیب ہے، قرآنی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر ہے 107۔ کتنا نمبر ہے؟ اوپر لکھا ہوگا شاید آپ کے قرآن پہ، جہاں سورہ شروع ہو رہی ہے ایک سائڈ پہ لکھا ہوا ہے 107۔ اور نزولی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر ہے 17۔ کتنا جی؟ 17۔ اور اس سورت کا نام ہے سورۃ الماعون۔ سورۃ الماعون کیوں کہتے ہیں جی اسے؟ تعارف کیا ہے اس کا؟ اس سے سورت کی آخری آیت یعنی 7ویں آیت، کون سی آیت؟ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، کہ وہ برتنے کی چیزیں دینے سے بھی روکتے ہیں، استعمال کرنے کی چیزیں سے بھی کیا کرتے ہیں؟ یعنی بخیل ہے۔ کیا ہے جی؟ بخیل ہے کہ استعمال کرنے کی چیزیں لوگوں کو دیتے، معاون کہتے ہیں استعمال کرنے کی چیزوں سے روکنا۔ اللہ نے پوری سورت کا نام کیا رکھ دیا؟ سورۃ الماعون۔ شاید میرا خیال ہے اس سے پہلے آپ کو یہ معنی نہ آتا، پڑھتے ہوں گے نماز میں ارائیت الذی یکذب بالدین، تلاوت تو ہم کرتے ہوں گے، لیکن اس سورت کا نام جو معاون ہے اس کا معنی کیا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے اس کو معاون؟ معاون کا معنی ہے کہ استعمال کرنے کی چیزوں سے لوگوں کو روکنا، نہ دینا۔ اور آج بھی یہ صفت کئی لوگت موجود ہے کہ چیزیں لوگوں کو نہیں دیتے، بخیل ہیں۔ اس سورت کی کل 7 آیات ہیں۔ اب اس سورت کا اسمی ربط کیا ہے؟ سورہ قریش کے ساتھ اس کو کیوں رکھا گیا اسمی اور معنوی ربط؟ تو اسمی ربط یہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں عجیب بات ہے، بڑی تعجب والی بات ہے کہ قریش اتنا کچھ پانے کے باوجود بھی مال و دولت ہے، تجارت کی امیر ہو گئے، بڑا مال و دولت آ جانے کے باوجود بھی معاون سے روکتے ہیں، استعمال کرنے والی چیزوں سے روکتے ہیں لوگوں سے، یعنی بخیل ہے۔ یہ ہے اسمی ربط۔ معنوی ربط کیا ہے جی؟ 2 ہے۔ پہلا معنوی ربط اللہ پاک فرماتے ہیں پچھلی سورت میں اصلاح عقیدہ کا بیان تھا، عقیدے کا کہ اصلاح، کہ عبادت کس کی کرنی ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ اس گھر کے، اس گھر کے رب کی کیا کرنی ہے تم نے، اور کسی کی عبادت؟ تو اصلاح عقیدہ کا بیان تھا۔ اب اصلاح اعمال کا ذکر ہے۔ کس کا ذکر ہے جی؟ ریاکاری نہ کرو، ریاکاری والی نمازیں نہ پڑھو، یتیموں کو زکے نہ دو،
بخل نہ کرو تو اصلاح اعمال، وہ اصلاح عقیدہ تھا کہ شرک نہ کرو، اب اصلاح اعمال ہے کہ اپنے اعمال بھی کیا کرو، درست کرو، نیک اعمال کرو۔ اور دوسرا معنوی ربط یہ ہے، پچھلی سورہ قریش میں اللہ پاک نے حقوق اللہ کے ترک کرنے پر زجر فرمائی کہ میری عبادت ترک نہ کرو، جو میرے حقوق بنتے ہیں وہ چھوڑو نہیں۔ اب اس صورت میں اللہ پاک نے حقوق العباد کو چھوڑنے سے منع کیا ہے کہ جو حقوق العباد تمہارے ذمے ہیں، لاگو ہیں، وہ نہ چھوڑنا۔ وہ حقوق العباد کیا ہے کہ یتیموں کے ساتھ، یتیموں کو دھکے نہیں دینا بھائی، مسکینوں کو کھانا کھلانا بھائی، ریاکاری نہیں کرنی بھائی، اور بخل نہیں۔ تو کتنا پیارا ربط ہے، یہ سارے حقوق العباد ہے۔ وہاں حقوق اللہ کے کو چھوڑنے سے منع کیا گیا تھا، اب حقوق العباد کو چھوڑنے سے منع کیا گیا ہے۔ اب اس صورت کا اجمالی خلاصہ کیا ہے؟ کیا چیزیں اللہ پاک نے ذکر فرمانی ہے؟ تو اس صورت میں مشرکین اور کافرین کے 6 اوصاف قبیحہ کا بیان، گندی عادتیں کیا ہیں، 6 اوصاف قبیحہ پر اللہ پاک زجر فرما رہے ہیں کہ اے انسانوں، یہ 6 کام تمہارے اندر ہونے نہیں چاہیے۔ وہ 6 کام کون سے ہیں جی؟ برے افعال، برے اعمال، وہ گندے اوصاف، گندی صفتیں، گناہ کے کام، وہ 6 کون سے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت کا انکار نہ کرنا۔ یہ کافر اور مشرک قیامت کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں۔ یہ پہلا صفت ہے گندہ ان کے اندر۔ دوسرا، یتیموں کو دھکے دیتے ہیں۔ ہوں یتیموں نو دھکے دینا، یہ میری آواز جہاں تک جا رہی ہے آپ بھی سن لیں، ایک کافراں دا کام ہے کہ مسلمانوں دا کام ہے؟ آج پاکستان ہی تو میرے خیال مسلمان غریباً دھکے کوئی نہیں دے رہے۔ یہ کافروں کی صفات ہیں، یتیموں کا حق مارنا، یتیموں کو گھروں سے دھکے دے کے نکال دینا، یہ اچھی صفت ہے، یہ گندی صفت ہے۔ یہ اچھا کام ہے، یہ برا کام ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں دوسرا گندہ صفت کافروں کے اندر یہ ہے کہ یتیموں کو کیا دیتے ہیں جی؟ دھکے دیتے ہیں۔ اور تیسری گندی صفت، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، غریبوں کو کھانا، یہی میں مسلمانوں سے کوئی نہیں، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ اور مسکیناں کی کھلانا، آج ساڑھے دروازے تو کوئی مہمان آ جائے نا تو ساڑھے گھر کھڑبلی مرچ جان دیئے، ساڑھی عورتیں دن اے کدے آ گیا جی، اے منہ چاہ کے کدے آ گیا، ویلا ولٹر کھاون پیوا واسطے آ گیا۔ جب سے یہ کام ہمارے گھروں میں شروع ہوئے، برکت ہی اٹھ گئی کہ مہمان کے آنے پہ منہ چڑھانا، چھپ جانا، اور اول تو ایسے باہر کھڑے ہو کے ہی بھگتا دینے گلی پہ۔ نام ہمارا مسلمان ہے، ہم صرف مسلمان ہیں، کام ہمارے کون سے ہیں؟ گلی تے اندر بیٹھک موجود ہے، اندر نہیں بلا لے جانا، بٹھانا نہیں، اتھائیں گلی تے ہی گل سن کے کام پوچھ کے چل جاؤ بھائی۔ تو مسکینوں کو وہ کھانا، مسکیناً کھانا نہ کھلانا، یہ چنگا کام ہے یا گندا کام ہے؟ چوتھی گندی صفت، نماز میں غفلت کرتے ہیں۔ نماز میں کیا کرتے ہیں؟ غفلت، سستی۔ اے نماز سستیاں کرنا ہے کافرات یہودیاں دے کام نے، اے منافقہ دے کام میں۔ نماز میں سستی کرنا اچھی چیز ہے،
معراج کی رات حضور علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ ایک بندہ لیٹا ہوا ہے، فرشتہ بھاری پتھر لے کے اس کے سر پہ مار رہے ہیں۔ تو آپ نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ اس بندے کو یہ سزا کیوں نہیں؟ اب یہ جو لیٹا ہوا شخص تھا یہ کافر تھا؟ کافر تھا کوئی؟ کافر تو ان کی جہنم میں جانا ہے، سزا انہوں نے۔ یہ جبرائیل امین نے فرمایا حضور یہ آپ کی امتی ہے، آپ کا امتی ہے کہ جدو اذان دی آواز سندا ہی نا تیرے سر نو پیٹ چاڑے ویندی ہے۔ یہ نماز میں سستی کرتا تھا، پڑھتا تھا، لیکن کرتا کیا تھا؟ اللہ پاک نو سزا دے رہے میں جویں دنیا دے وچ میری نماز تینوں چنگی نہ لگدی تے تیرے سر وچ درد شروع ہو ویندا ہے، بھاری ہو جاتا تو تیرا سار، آج اس سر نو میں تیرے کچل رہا اور کچلا جائے گا۔ تو نماز میں غفلت کرنا یہ مسلمان کا کام آج تو مسلمان کوئی نہیں کر دیتے، نمازی کوئی نہیں، مساجد ویران ہے۔ یہ 14 اگست اسی بڑی منائی، لیکن نمازی کو فرق آیا، نمازی کو فرق آیا۔ اساکی کی تبار بازار نکل کے ڈیک لا دیو، سلنسر کاٹ کے ناچ گانا بھنگڑے، اسی 14 اگست نے غلط پاسے لے گئے، فحاشی تھے اوریانی والے پاسے لے گئے۔ حالانکہ اس وقت تو سوچنا چاہیے تھا کہ جن مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں، شہید ہوئے ہیں، اور جنہوں کے گھر 80-90 سال دے بندے موجود ہیں، وہ اپنے بابے دادے کو پوچھنا، باپ کو پوچھنا بھئی پاکستان جڑا آزاد ہویا یہ کیویں ہویا، تسی اپنی اکھاں نال ویکھیا تو او دے ہاتھ وچ باجا پھلا ہونا وجہ سی باجا، وہ تواڈے کام تے خوش ہو سی اور رو رہے ہیں، افسوس کرے گا۔ تو یہاں اللہ پاک نے کافروں کی بری صفات ذکر فرمائی کہ چوتھی گندی صفت کیا ہے؟ نماز میں کیا کرتے ہیں؟ غفلت کرتے ہیں۔ اور پانچویں پوری صفت کیا ہے ان کے اندر؟ ریاکاری کرتے ہیں۔ ریاکاری سمجھتے ہو؟ کوئی بھی چنگا کام کرنا لوگوں نے دکھلاوے واسطے، ریاکار ہیں یہ لوگ۔ اور ریاکاری سے کیا جانے والا کوئی بھی نیک عمل قبول ہے؟ اور آج ساڈے اندر ایک بڑی بیماری آ چکی، کوئی بھی نیکی والا کام کرنا سیلفی بنا لو، ویڈیو بنا لو جی، غریب نو ذلیل کر کے، جیسے غریب وہ لینے لگا نا تو اس نے کہا جی ویڈیو بنانے، اس سے کھانا اپنے کو رکھ، جی تو ویڈیو بنا کے سان روٹیاں دینی تو کھانا دینا، سانو ایسے کھانے دی ضرورت نہیں۔ اور چھٹی صفت یہ بخل کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یہ بخل کرنا مسلمانوں کا کام ہے۔ یہ 6 بری صفات اللہ پاک نے اس پوری صورت میں ذکر فرمائی، اور آپ کو اس سے پہلے پتہ تھا، سورت آپ پڑھتے رہتے ہوں، لیکن یہ جو 6 صفات کون کون سی ہیں؟ اس لیے میں نے کہا ہے کہ تمام نمازی حضرات بیٹھو سنو، اور یہ وہ صورتیں ہیں جو ہم نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو آتی ہے، لیکن عربی آندھی ہے معنی ہے کوئی پتہ۔ اچھا ایک چیز آتی بھی نہیں پھر سنتے بھی نہیں، مزے کی بات یہ ہے، ایک چیز بندے آندھی بھی نہیں تو اس جاتے بیٹھے بھی نہیں، مطلب یہ چیز یاد ہو جائے۔ اور اس صورت کا جو دعویٰ ہے وہ ہے تزہید فی الدنیا، اس دنیا سے اور دنیا کی چیزوں سے دل نہ لگا لے۔ یہ سب اور صاف کبیہ حب دنیا کی وجہ سے، یعنی اے جو 6 صفات بندے گندے آندے نا، کس وجہ تو آندے کہ دنیا نالے بڑی محبت کر رہے ہیں، دنیا نال محبت رکھن دی وجہ تو یہ 6 گندے کام ادھے وچ آ گئے۔ تو میں اللہ کے دعا کردا اللہ پاک سنسارے نو انہاں گندے کماں تو محفوظ فرمائے، انہاں گناہ والے کماں تو محفوظ فرمائے۔ اب آ جائیں جی
سب سے آخری بات کہ اس سورت کے امتیازات کیا ہیں، سورۃ الماعون کے امتیازات کتنے اور کون کون سے ہیں؟ تو اس سورۃ ماعون کے 3 امتیازات ہیں۔ کتنے جی؟ سب سے پہلے اللہ پاک نے نماز میں سستی کرنے والوں کے لیے ہلاکت کا ذکر کیا۔ نمازیوں کی ہلاکت کا ذکر۔ کون سے نمازی؟ سارے نمازی جو نماز پڑھتے ہیں دکھلاوے کی، جو نماز میں سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت کا ذکر۔ یتیم کو دھکے دینے کا تذکرہ کہ یہ دنیا دار لوگ یتیموں کو کیا دیتے ہیں؟ دھکے دیتے ہیں، ان کو رسوا کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، یتیموں کا حق مارتے ہیں۔ اور بخل کا ذکر ہے، الماعون، الماعون کہ یہ بخل کرتے ہیں، لوگوں کو چیزیں نہیں دیتے کہ استعمال کر لیں۔ تو یہ کتنی چیزیں ہیں جی؟ 3 چیزیں جو آپ کو اس صورت میں ملیں گی، اس کے علاوہ پورے قرآن میں کہیں نہیں۔ وہ 3 چیزیں کون کون سی ہیں؟ نمازیوں کی ہلاکت کا ذکر، ہر نمازی نہیں، نماز میں سستی کرنے والے، ریاکاری کی نماز پڑھنے والے، ان کی ہلاکت کا ذکر، یتیموں کو دھکے دینے کا ذکر، اور ماعون کا ذکر۔ کس کا ذکر جی؟ انشاءاللہ کل ہم اس سورت کا ترجمہ کریں گے۔ اس سورت کا کیا کریں گے؟ کل آیات 7 ہے۔ کتنی جی؟ اگر آپ کو یہ خلاصہ پورا سمجھ آ گیا تو سورت پڑھنا، سورت سننا آسان ہو جائے گی، بالکل آسان ہو جائے گی، بشرطے کہ اس سورت کا خلاصہ آنا چاہیے، کیا چیز ذکر کی ہے۔ اور یہ آئے گی تب جب آپ اللہ کے قرآن سے شوق رکھیں گے، محبت رکھیں گے۔ اور یقین مانیں، آج مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ کوئی کافر بندہ آ جائے نا تو سان مسلمانہ نے پڑھ لوے کہ اے قرآن دی سورت ذرا ادھر ترجمہ کر کے سنا دے، اور چھوڑ یار جیڑی نماز نہیں پڑھ رہا، تیری زندگی ہو گئی ہے، اے نماز دا ذرا ترجمہ سنائی کی آخ رہے ہیں۔ تو کتنے ساڑھے نمازی جنہیں ترجمہ سے تو اس نے ہمارے رسمی اثر الفاظ ادا کر رہے ہیں عربی۔ تو جس دن انشاءاللہ نماز دا سانو پتہ لگ گیا نا الفاظ دا کہ اے الفاظ اسی کی کہہ رہے ہیں اور کدے نال گلاں کر رہے ہیں، اس دن ساری نماز جان آؤ، اس دن نماز مزہ آنا ہے، پھر اسی تھکنا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں نماز سمجھ کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کی اللہ توفیق عطا فرمائے، بالخصوص اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائے، اور جو صورتیں ہم اپنی نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں اللہ کرے وہ صورتیں بھی ہم سب کو سمجھ آ جائے اور سمجھ کے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔